پریس کانفرنس ہے اس کو میں 3 حصوں میں بات کروں گا۔ ایک تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ریجنلی اور گلوبلی حالات کیا ہیں، بیکاز اس گلوبلائزڈ دنیا میں ہم اپنے ایک کسی کنویں میں نہیں رہ سکتے، بہت سی چیزیں ہمیں افیکٹ کرتی ہیں۔ دوسرا پھر یہ دیکھیں گے کہ یہ دہشت گردی کے واقعات کیا ہوئے، اور تیسرا ہماری کچھ ریکمنڈیشنز ہیں جو ہم دینا چاہتے ہیں۔ تو پہلا جو کانٹیکسٹ ہے یا گلوبل انوائرمنٹ ہے، اس میں 2-4 چیزیں ہیں جو آپ سب کو نوٹ کرنی چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ جو یونیپولر ورلڈ تھی جس میں امریکہ سول سپر پاور تھا، وہ ٹرانسفارم ہو رہی ہے اور ابھی ملٹی پولر ورلڈ کی طرف دنیا جا رہی ہے۔ تو یہ ایک ٹرانزیشن سے ہم گزر رہے ہیں۔ دوسرا، اس ٹرانزیشن میں جو ایمرج کر رہی ہے طاقت، وہ چائنا کی طاقت کر رہی ہے، اور دیٹ از دی ریزن کہ امریکہ نے یہ بالکل واضح الفاظ میں کہا کہ ہمیں اگر تھریٹ ہے سب سے زیادہ تو وہ چائنا سے ہے۔ یہ ذہن میں رکھنا ہے، جب ہم ٹیررزم کی بات کرتے ہیں، سی پیک کی بات کریں گے، اوبور کی کریں گے، تو یہ بات یہ۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو امریکن ہیں، دیٹ از دی ریزن کہ وہ 1 بیلٹ 1 روڈ کے بالکل خلاف ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ ہر لحاظ سے، اور اس کے اندر جو سی پیک ہے وہ تو ایک فلیگ شپ پروجیکٹ ہے، وہ انہوں نے ریڈ لائن ڈکلیئر کی ہوئی ہے۔ تو ان ایڈیشن ٹو دیٹ، چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے اس خطے میں انڈیا کو مضبوط کرنے کی پالیسی ہے امریکہ کی۔ آپ دیکھ لیں گے کہ ان ساری چیزوں کے تانے بانے پھر ہمارے ملیں گے کہ یہ دہشت گردی کے پیچھے کون کون سے محرکات ہیں۔ پھر یہ ہے کہ جو امریکہ کی دوستی ہے اسرائیل کے ساتھ ایٹ آل کاسٹ، اس کی وجہ سے ان کے تعلقات ایران سے بھی گڑبڑ ہیں، اور آپ اگر جب ایران سے پائپ لائن لینا چاہتے ہیں گیس کی، اور وہ تربہ اس کو گوادر کو جا کے ملانا چاہتے ہیں، تو وہ بھی انہوں نے اگلے دن بھی پریس کانفرنس میں ہائی لائٹ کیا کہ ہم اس کے خلاف ہیں، حالانکہ یہ ہماری ضرورت ہے۔ تو ایران کی مخالفت جو امریکہ کر رہا ہے ٹو پلیز اسرائیل، وہ بھی ایک بڑا فیکٹر ہے جو کہ گلوبل انوائرمنٹ۔ اگلی بات یہ ہے کہ افغانستان کے اندر مرکزی حکومت، کوئی مضبوط مرکزی حکومت نہیں ہے انفارچونیٹلی۔ افغانستان کے ساتھ ہماری ہمدردیاں ہیں، مسلمان بھائی ہیں، پڑوسی ہیں، لیکن ان کو بین الاقوامی برادری نے بھی ایکسیپٹ نہیں کیا، کسی نے بھی، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ تھریٹس امریکہ سے اور سنگل جو پاورز ہیں کہ آپ یہ نہ کریں۔ تو اگر آپ ان کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، آپ کی ایمبیسیز ادھر نہیں ہوں گی، تو مسائل بڑھیں گے۔ تو دیٹ از دی ریزن کہ ان کا پورا کنٹرول نہیں ہے۔ اور پھر افغانستان کی سافٹ کارنر ہے ٹی ٹی پی کے لیے، ٹی ٹی پی والوں کو بھی وہاں پھرنے چلنے کی اجازت ہے۔ ابھی افغانستان میں 2-3 ایلیمنٹ ہیں جو اکٹھے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر یہ تھریٹ کا مسئلہ پھر شروع ہوتا ہے۔ اس میں ایک تو ٹی ٹی پی ہے، دوسرا ہے جو اسلامک اسٹیٹ خراسان کے ایلیمنٹ، جو کہ سنٹرل ایشین ریپبلک میں جس کی بنیاد ہے، ان کے ایلیمنٹ بھی ٹی ٹی پی سے ملتے ہیں۔ اور تیسرا، طالبان کی اپنی کچھ فیکشنز ہیں جو باغی ہیں اور الگ ہیں، وہ بھی ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ تو دیٹ از دی ریزن کہ ایک افغانستان کا فیکٹر بھی ہم ذہن میں رکھیں جب ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور یہ کیوں ٹیررزم آگے آ رہا ہے۔ انڈیا کا بھی ذہن میں رکھیں کہ انڈیا ابھی گڈ بوائے ہے امریکہ کی اس کے اندر، چونکہ چائنا کے خلاف اس کو کھڑا کیا جا رہا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ ہماری جو یونائٹڈ نیشن ہے، اس کی سٹرکچر بھی ویک ہے، اس کی کوئی سن نہیں رہا۔ اس نے بہت کوشش کی کہ یہ غزہ کے اندر حماس کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے پیلسٹینین کو روکا جائے، تو اس کی کوئی نہیں سن رہا تھا۔ ابھی جا کے ایک سیکیورٹی کونسل میں قرارداد منظور ہوئی ہے۔ یہ تو ہے ایک گلوبل کانٹیکسٹ جس میں ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم، پاکستان ایک سینٹرل کنٹری ہے جو ادھر رہ رہا ہے۔ ابھی حال ہی میں یہ ہوا ہے کہ یہ ٹیررزم کی لہر بڑھی ہے، اور آپ حیران ہوں گے کہ افغانستان کے اندر ٹیررزم کے کیسز 75% کم ہوئے ہیں،
اور ان کی کیجولٹیز بھی تقریباً 55% کم ہوئی ہیں افغانستان کی جب سے طالبان آئے، لیکن پاکستان کے اندر تقریباً کیجولٹیز 58% بڑھ گئی. یعنی جو پیچھے میرے پاس کچھ ادھر فگرز تھیں جو میں یہ آپ کو بتاؤں کہ اگر 2021 میں 292 لوگ ہمارے شہید ہوئے تو 2022 میں 643 ہوئے اور پھر 2023 میں 1000 کیجولٹیز ہوئی. یہ بہت بڑی کیجولٹیز ہیں اور یہ چیز جو ہے یہ بڑھتی جا رہی ہے. اور پاکستان کے اندر اور ان کے اندر یہ جو کیجولٹیز ہماری ہو رہی ہیں ان میں 36% ایسی ہیں جو بلوچستان میں BLA سے ریلیٹڈ ہیں اور باقی جو تقریباً 70% ہیں وہ ادھر TTP اور اس سے ریلیٹڈ ہے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تانے بانے جو میں نے شروع میں کانٹیکسٹ بیان کیا CPEC کا اور پاکستان کا جو CPEC کا فلیگ شپ کوریڈور بنا رہے ہیں وغیرہ، تو آپ یہ دیکھیں کہ ابھی جو واقعات ہوئے ہیں وہ کیا ہوئے. ایک طرف ساحل سمندر پہ گوادر ہے جو کہ CPEC سے لنکڈ ہے اور دوسری طرف قراقرم کی پہاڑیوں کے اوپر آپ یہ دیکھیں کہ کوہستان کے اندر ڈسٹرکٹ کے اندر شنگریلا کے اندر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ پہاڑیوں میں داسو ڈیم کے پاس یہ واقعہ چائنیز کے ساتھ ہوتا ہے. یہ بھی چین سے ریلیٹڈ ہے، گوادر پورٹ بھی چین سے ریلیٹڈ ہے اور گوادر پورٹ کا تعلق ابھی گیس پائپ لائن کی وجہ سے ایران کے ساتھ بھی بنتا جا رہا ہے. تو اس لیے یہ سمجھنے میں ہمیں کوئی دشواری نہیں ہو رہی کہ یہ ایک گلوبل پلان ہے. چونکہ پاکستان خدا کے کرم سے ایک مضبوط ملک ہے دنیا کے نقشے کے اوپر، اس کی آبادی 24-25 کروڑ ہے، یہ ایک نیوکلیئر طاقت ہے، یہ ایک میزائل طاقت ہے، اس کی ایک سٹرانگ افواج پاکستان ہے جو دنیا کے اندر مانی جاتی ہیں، جنہوں نے ان دہشت گردوں کا مقابلہ کیا ماضی میں اور ان کو شکست دی. اور پھر اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہماری اپنی غلط پالیسیوں سے کہ جب ہم نے ان کے ساتھ رابطے شروع کر دیے اور ہم کچھ کو بلا لیا اور پھر ہم نے اس سے بات کی تو حالات پھر خراب ہوئے. تو اس لیے ایک تو یہ صرف اس لیے ہے کہ پاکستان کسی طریقے سے بھی الیکشن ہو گئے ہیں، حکومتیں بن گئی ہیں، پرائم منسٹر الیکٹ ہو گیا، پریزیڈنٹ الیکٹ ہو گیا، سینٹ کا بھی الیکشن ہو جائے گا، نیشنل اسمبلی ہو گئی اور خدا کے کرم سے نئے جذبے کے ساتھ پاکستان پورا متحد ہو کے مشکل حالات سے نکلنا چاہتا ہے جو ہمارے معاشی حالات ہیں. لیکن جو پاکستان دشمن قوتیں ہیں ان کا ارادہ یہ ہے کہ دیر از نو کویسچن کہ پاکستان کو ایک دفعہ ایک ویسٹرن مفکر نے کہا تھا کہ ان کو دبا کے نہیں رکھو گے تو یہ ایسے اوپر جائیں گے جیسے راکٹ کی فلائٹ جاتی. تو آپ یہ ہم پاکستانی بھائی ہمارے کسی سیاسی جماعت میں ہوں، کسی صوبے میں ہوں، کیا اب ان کی سوچ ہو، سب کے لیے ہمیں اپنا ملک عزیز ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک منصوبے کے تحت ہو رہا ہے اور اس کو کنٹرول کرنے کا طریقہ بھی ہمارے پاس یہی ہے کہ ہم ملک کے اندر اتحاد پیدا کریں اور مصمم ارادے کے ساتھ آگے ہم لڑیں. جہاں ہماری عسکری قیادت کی ضرورت ہے اور عسکری ہماری افواج کی ضرورت ہے، اس کو تو ہم کائنیٹک انرجی طاقت کے استعمال کو تو اللہ کا کرم ہے وہ ہاتھ میں رہنی چاہیے. لیکن ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمیں دوستوں میں اضافہ کرنے کے لیے بیک ڈور چینل سے ملکوں کے ساتھ رابطوں میں بھی رہیں اور یہ دیکھیں کہ اس دہشت گردی کی اس لعنت کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے. اس کے اوپر ابھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو داسو ڈیم ہے، آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ ابھی تقریباً اس سال کے اینڈ پہ کچھ پورشن اس کا فنکشنل ہو جائے گا، اگلے سال 2025 تک اس کی کمپلیشن ہے. اس پہ 4000 میگا واٹ سے زیادہ بجلی ہمیں ملے گی. $4 بلین کا یہ پروجیکٹ ہے اور یہ ورلڈ بینک کر رہا ہے، جس میں سے $700 ملین وہ دے چکے ہیں، زمین ہم نے دی ہے، چائنیز کام کر رہے ہیں. تو آپ ان انجینئرز کو جو دنیا کے مانے ہوئے انجینئرز ہیں، یہ چائنیز انجینئر جن کو ہلاک کیا گیا ہے، یہ مطلب ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 3 گارجز ڈیم بنائے ہیں اپنے ملک کے اندر اور دنیا کو حیرت میں ڈال دی ہے. تو یہ جب یہاں کام کر رہے ہیں، آپ کا داسو ڈیم بن جائے، بھاشا ڈیم بن جائے، آپ کی جو ML1 ریلوے لائن بن جائے، گوادر پورٹ فنکشنل ہو جائے، تو پھر وہ آپ کے جو دشمن ہیں وہ کہتے ہیں کہ پھر تو یہ بڑا پراسپرس کنٹری ہو جائے گا.
تو دیٹ از دی ریزن کہ ہمیں اس کے اوپر یہ سوچنا ہوگا، اور ہم انشاءاللہ اس کو مصمم، یہ دشمن کی بھول ہے کہ وہ ہمارے حوصلے پست کرے گا یا ہماری افواج کے حوصلے پست کرے گا، کیونکہ افواج کے پیچھے پوری قوم کی دعائیں ہیں، اور ہم بشمول ہمارے سارے ایکس سروس مین، ہم تو سولجرز لوگ ہیں، پہلے ہم وردی میں تھے، ہم وردی میں اب نہیں ہیں، لیکن ہم ہر وقت حاضر ہیں بارڈر کے اوپر، اور ان چیزوں کو ہم سمجھتے بھی ہیں، ہر مدد کے لیے تیار ہیں، لیکن پوری پاکستانی قوم اکراس دی بورڈ اس کے اوپر تیار ہے۔ تو اس لیے جو ملک کے اندر نفرتیں ہیں ان کو کم کرنا، جیسے عزیز امان صاحب نے شروع میں اپنے پریمبل میں کہا، اور اس کو روکنا چاہیے۔ ابھی میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ماضی کے اندر جب ہم نے اس کو کنٹرول کیا تھا، جس وقت نواز شریف صاحب کی حکومت تھی اور نیشنل ایکشن پلان بنا تھا، تو اس وقت ہم نے کیا کیا تھا؟ نیشنل ایکشن پلان کے چند ایک پوائنٹس میں، سارے تو اس کے 20 پوائنٹس تھے مثلا، تو اس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو ٹیررسٹ ہے ان کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں ہونا چاہیے، اور ایک 2 ایئرز کے لیے آئین امینڈ کر کے بھی ہمیں ملٹری کورٹس لگائیں۔ اچھا، پھر اب دکھ کی بات آپ دیکھیں کہ 440 لوگ اس میں پیش ہوئے، ان میں سے سزائیں موت بھی ہوئی، لیکن جب ان کے کیس سول عدالتوں میں گئے تو میرے خیال ہے 13 لوگ صرف ایگزیکیوٹ ہو سکے، باقیوں کا کوئی ادھر چھوٹ گیا، کوئی ادھر چھوٹ گیا، کوئی ادھر چھوٹ گیا۔ تو پہلی بات تو یہ تھی کہ آپ کو اپنی لیگل ریفارمز کرنی ہوں گی، یا تو آپ کی ٹیررسٹ کورٹس، اینٹی ٹیررسٹ کورٹس سختی سے کریں، عدالتیں اننیسیسریلی لوگوں کو ریلیف نہ دیں، اور وہ لوگ جو پکڑے جاتے ہیں ان کی مثلا کلبھوشن یادیو واز ون، جو پکڑا گیا اور ملٹری کورٹس کے اندر ہی اس کا ٹرائل ہوا، ابھی بھی کورٹ مارشلز کی پروویژنز ہیں۔ تو ایک تو وہ تھا۔ دوسرا یہ تھا کہ جو نیکٹا بنایا گیا، اس وقت ہی یہ بات ساری آئی نا، نیکٹا کے اوپر، اس کے اوپر ریسورسز دی گئی، 1.4 بلین روپیز ان کے سپرد کر دیا گیا۔ اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ آپ نے بہت سے یہ جو ہیٹ سپیچز ہیں، ہیٹ سپیچز کو ختم کرنے کے لیے کہ آپ ٹی وی پہ اوپر آ کے مادر پدر آزاد، آپ کے بہت سے جو انتہا پسند لوگ ہیں وہ آ کے اگر گالیاں دینی شروع کر دیں اداروں کو، افواج کو، ان کی قیادت کو، اور ایک زہر پھیلانا شروع کریں، تو یہ تو دشمن کی آپ آواز کر رہے ہیں۔ وہ اس میں بھی نیشنل ایکشن پلان میں یہ تھا کہ ہیٹ سپیچز کے اوپر اس وقت کو 15,260 کیسز رجسٹر ہوئے تھے، اور 15,767 لوگ اریسٹ ہوئے تھے ہیٹ سپیچز کے اوپر، اور لاؤڈ سپیکر وغیرہ اور ایکوپمنٹ بھی بہت سے کنفسکیٹ ہوئے تھے جو غلط استعمال مسجدوں میں لوگ، جو بعد میں بھی آپ نے دیکھا نا، یہ 9 مئی ہوا تو ہم تو بڑے بڑے ریلیوں کے اندر سب کچھ کہتے رہے۔ یہاں میں ایک لیڈر کو سنا، وہ فوج کی رینک اور فائل کو کہہ رہا ہے آرڈر مت مانو، آپ جو آپ کو آرڈر دے رہے ہیں وہ مت مانو، ان چیزوں کو وہ یہ نیشنل ایکشن پلان کے اندر بعد میں آیا تھا کہ آپ نے کریں۔ پھر فنڈز لوگوں کے پاس جو ہیں ان کو چوک کریں۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ دیکھیں، ایک تو بیرونی خطرات تو ہیں، لیکن آپ اندر سے مضبوط نہیں ہوں گے تو بیرونی خطرات پھر آپ کو لے ڈوبیں گے۔ ہمیں اندر سے مضبوط ہونے کے لیے یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم سب سے پہلے پاکستانی ہیں، اس کے بعد مختلف پارٹیوں میں ہیں، صوبوں میں ہے، پیشوں میں ہے، وہ ہے، تو آپ کو ہمیں سب کو مل کے اس کو آگے چلنا۔ پھر یہ تھا کہ آپ نے ایک سٹی فورس ترتیب دی تھی، اس کو چلایا تھا۔ پھر آپ نے کیا تھا کہ جو رجسٹریشن کی تھی اینڈ ریگولرائز کیے تھے بہت سے جو مدرسے ہیں ان کو۔ پھر آپ نے ٹیررسٹ کی گلوریفیکیشن کے اوپر پابندی لگائی تھی۔ ہم کئی دفعہ ٹیررسٹ کی اس وقت ادھر کیسٹیں چلا دیتے تھے، ان کی ویڈیوز ابھی بھی میں سوشل میڈیا پہ دیکھتا ہوں کہ سوئسائڈل اٹیک کرنے سے پہلے ویڈیو بنی ہے، اور ویڈیو ہمارے یار لوگ اپنے سوشل میڈیا پہ چلا رہے ہیں کہ دیکھو جی وہ دیدہ دلیری سے جا کے جان دے رہا ہے، یہ وہ۔ تو آپ گلوریفیکیشن کا ایک پوائنٹ تھا۔ پھر یہ تھا کہ ٹیررسٹ کا کمیونیکیشن نیٹ ورک کو توڑنا ہے۔ اس میں ایک فوج نہیں کر سکتی، صرف انٹیلیجنس ایجنسیز نہیں کر سکتی، ہم میں سے ہر بندہ پاکستان کا مجاہد ہے۔ یہ رول جو ہے سول حکومتوں کا بھی ہے، پنجاب ہو، سندھ ہو، بلوچستان ہو، خیبر پختونخوا ہو، بلتستان ہو، وہاں جو چیف منسٹرز ہیں
وہ اندر جا کے ڈھونڈیں کہ کے پی میں کہاں سلیپر سیلز ہیں، وہ بلوچستان میں جا کے دیکھیں کہ کس غار میں کون چھپا ہوا ہے، اور آپ پرو ایکٹیو پالیسی آپ کی ہو، بلکہ انٹیلیجنس ایجنسیز کو سفید کپڑوں میں لوگ مدد کرتے ہیں، اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ نقصان کرنے سے پہلے وہ پکڑے جاتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ ابیوز آف انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا، یہ بھی آپ کے جو نیشنل ایکشن پلان کا یہ پوائنٹ نمبر 14 ہے۔ ہم نے کتنا کنٹرول کیا سوشل میڈیا کو؟ اس سے زیادہ ابھی ورسٹ ہوا ہے پچھلے 4-5 سالوں کے اندر، اس سے زیادہ حقارت پھیلائی گئی ہے، اس سے زیادہ ہر چیز جو کہ گورنمنٹ کے خلاف ہو، فوج کے خلاف ہو، حکومت کے خلاف ہو، پاکستان کے خلاف ہو۔ میں نے ایک جرنلسٹ کو دیکھا ٹی وی پہ آ کے رو رہا ہے آنکھوں کے ساتھ، دیکھو بچیوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، دیکھو یہ مگر مچھ کے آنسو ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ راہ کے پیسے کے اوپر اور موساد کی سپورٹ کے اوپر چل رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہم کدھر جانا چاہتے ہیں؟ ہم اس ملک کو، ہمیں یہ عزیز ہے، یہ ملک نہیں ہے تو ہم میں سے کسی کی کوئی پہچان نہیں ہے۔ تو وہ تھا۔ پھر یہ تھا کہ ملیٹنسی کو پنجاب میں بھی کنٹرول کیا گیا، کراچی کے آپریشنز کیے گئے، وہاں بھی جو ٹارگٹ کلنگ ہو رہی تھی اس کو روکا گیا، کراچی کی حالات کو کنٹرول کیا گیا۔ پھر ہم نے امپاور کیا بلوچستان کی گورنمنٹ کو، وہاں ان کو بھی آپ کو انہوں نے بیف اپ کیا۔ اور پھر جو اگلا مسئلہ تھا وہ تھا افغان ریفیوجیز کا مسئلہ تھا۔ آپ دیکھیں کہ 30 لاکھ سے 40 لاکھ افغان ریفیوجیز پاکستان میں۔ ابھی ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، ہمارے بھائی ہیں، ہم نے ان کو اکاموڈیٹ کیا ہے، لیکن دنیا کا کون سے ملک ہے جس میں 40 لاکھ 30 لاکھ اور تھرڈ ورلڈ کنٹری کا ملک ہو؟ ان کو واپس تو جانا ہے ریفیوجیز کو۔ اور پھر کئی انلیگل امیگرینٹس ہیں جس کو ابھی ہٹانے کے لیے پیچھے انٹرم گورنمنٹ میں ایکشن کیا گیا جو بڑا قابل تعریف تھا۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس کے اوپر بھی ہمارے یار لوگ جو ہر بات کے اوپر نیگیٹو اپروچ لینی ہے، او ہو کیوں نکال رہے ہیں، ان کو کیسے کیا کر رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ بھی نیشنل ایکشن پلان کا پوائنٹ نمبر 19 تھا، افغان ریفیوجیز کے ان کو بھی واپس کیا ہم نے بھیجا؟ ہم نے اس کے اوپر بھی عمل نہیں کیا۔ اور پھر کرمنل جسٹس کی بات ہم نے کی کہ عدالتوں کے اندر یہ ہونا چاہیے۔ تو اس لیے ابھی جب ہم ریکمینڈ کر رہے ہیں اینڈ کے اوپر، تو ہم کیا ریکمینڈ کر رہے ہیں؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ادھر میں نے کچھ پوائنٹس لکھے تھے کہ ایک تو ہماری ریکمنڈیشن ایکس سروس مین سوسائٹی کی بحیثیت پیٹریٹک پاکستانی یہ ہے کہ نیشنل ایکشن پلان پر عمل کو لازمی کیا جائے، اور ایپیکس کمیٹیوں کا جو کانسیپٹ تھا جس کو پرائم منسٹر خود جا کے چیئر کرتے تھے، نواز شریف موجودہ پرائم منسٹر بھی ان کو چیئر کریں، ہر صوبے میں ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہو جس کے اندر چیف منسٹر، گورنر، کور کمانڈر، ڈی جی رینجر، آپ کا چیف سیکٹری، آپ کے جو انٹیلیجنس کے لوگ ہیں، وہ سارے بیٹھتے ہیں سر جوڑ کے اور کہتے ہیں کہ سندھ میں بیٹھو تو کیا یہ ڈاکوؤں کا جو راج ہے وہاں کچے کے ڈاکو تباہی کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں، اور وہاں کراچی میں کرائم ہے تو کیوں ہے، اس کو حل کرنے کے لیے ہم سارے پارٹیوں کو ملا۔ اسی طرح بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں۔ دوسری ریکمنڈیشن ہماری یہ ہے کہ افغان ریفیوجیز کا ضرور اپنے دوستوں سے مل کے، یو این او سے مل کے، اپنی سفارتکاری کو بہتر کر کے یہ کوشش کی جائے کہ ان کو ریپیٹریٹ کیا جائے۔ ہمیں نہیں پتہ کہ کس فیس لیس چہرے ہیں دہشت گردوں کے۔ ابھی جو اگلے دن آپ نارتھ وزیرستان میں ایک کرنل، ایک کیپٹن، کل میں وہ کیپٹن بیچارے کا فادر بھی کرنل ہے، کرنل بدر کا بیٹا ہے وہ کیپٹن، اور کرنل بدر ہمارا کولیگ تھا، ہم سے جونیئر تھے، ہم اکٹھے تھے، وہ کل میں ان کے ملا تو وہ بتا رہے تھے، انہوں نے کہا میں نے اس بچے کو اکیلے کو بڑی شوق سے پڑھایا، مجھے فخر تھا کہ میں بھی فوج میں ہوں، وہ بھی فوج میں ہے۔ تو ان کی بیٹی آ گئی وہاں، تو میں نے کہا یہ بیٹی کیا کر رہی ہے؟ کہتے ہیں یہ بھی فوج میں کرنل ہے، لیفٹیننٹ کرنل ہے۔ اس بچے کی جس کی شہادت کیپٹن کی ہوئی ہے وہ سی ایم ایچ کے اندر ڈاکٹر ہے۔ اور اسی طرح سارے ہمارے کنبے کے 3 جنریشن سے لوگ اس اپنی کو، لیکن اس جوان کا، اس کرنل کا صاحب کا حوصلہ دیکھے، اس نے کہا کوئی بات نہیں، ملک کے لیے اگر خون دیا ہے تو یہ خون ہم رائگاں نہیں جانے دینا چاہتے، ہم یہ نہیں چاہتے کہ اس کو مذاق میں وہ کر لیا جائے۔ تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو مہاجرین ہیں اور غیر قانونی تارکین وطن کا سلسلہ جو واپسی کا ہے یہ کرے۔ پھر یہ ہے کہ جہاں سیکیورٹی فورسز اور انٹیلیجنس ایجنسیز
اور ایریل سروسز جو سرویلنس ہے اور دفاعی قوت ہے جو ہماری فوج لگی ہوئی ہے، ان کا اپنا کام ہے، انٹیلیجنس کا، دفاعی قوت کا، ایریل سرویلنس کا. اور یہ وہاں سفارتی سطح کے اوپر ہمیں ضرور افغانستان سے کٹی ہم نہیں کر سکتے، ہم کسی ملک سے بھی کٹی نہیں کر سکتے. سیاست یا سفارت کاری کا جو معیار ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ یو انگیج دیم اینڈ وی سٹ ٹوگیدر اینڈ وی سے کہ آج پاکستان نشانے پہ تو کل آپ لوگ بھی نشانے پہ ہو سکتے ہیں. اور اللہ کا کرم ہے، ہمارے اندر اتنی قوت ہے، اتنی ریزیلینس ہے، اتنی طاقت ہے، ہمارے اندر اتنی پیشنس ہے، اتنا صبر ہے پاکستانی قوم کے اندر کہ ہمارے لیے یہ خطرہ کوئی بڑا خطرہ نہیں ہے. ہم اس کے اوپر اس کے مقابلہ کریں گے. ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہماری قیمتی جانیں بھی ضائع نہ ہوں ٹرینڈ سولجرز کی، اور ایٹ دی سیم ٹائم ہم ان دہشت گردوں کا کلا کما ہر حالت میں وہ کریں. ہمارے تعلقات ایران سے اچھے ہونے چاہیے، افغانستان سے اچھے ہونے چاہیے، اور دہشت گردی کی خاتمے کے لیے ریجنل کو میٹنگ ہو جو سارک کے لیول پہ ہو، جس میں انڈیا سے بھی ہمیں کرنا پڑے کانٹیکٹ، سری لنکا کو دیکھنا پڑے، اور جو سنٹرل ایشین ریپبلکس ہیں وہاں بھی ہمیں بیٹھ کے تو اس دہشت گردی کی لعنت کو، بیکاز ابھی یہ جو دہشت گردی ہے یہ چونکہ بین الاقوامی، میں نے سیناریو آپ کو بتایا ہے نا کہ ٹرمائل میں ہے. ادھر یوکرین کی جنگ لگی ہوئی ہے، ادھر امریکہ کی طاقت کم ہوتی جا رہی ہے، ادھر چائنا پورے دنیا میں چھا رہا ہے، ادھر کوئی ابھی ایک یونیپولر ورلڈ نہیں رہی ہے. اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ جو آئی ایس خراسان اور یہ ٹی ٹی پی کے لوگ اور جو لوکل آئی ایس کے لوگ ہیں، یہ مل کے تو ایک اپنا کبھی ایک سے پیسے لیے انٹیلیجنس لیے تو دوسرے کے خلاف، اگر ایک سے لیے تو دوسرے کے خلاف. آپ ابھی دیکھیں کہ پاکستان میں کے خلاف جو نبر ازما قوتیں ہیں، کے پی میں تو مذہبی انتہا پسند ہے، جو ٹی ٹی پی کو وہ کہتے ہیں ایک شریعت ہونی چاہیے، یہ ان کا برائے نام یہ ہے. لیکن بلوچستان میں تو سیکولر لوگ ہیں جو کہ وہ بی ایل اے کے وہ کوئی ایک الگ ان کو کرتے ہیں، اور ان کو اللہ شیئر کرتا ہے. ایون انڈیا مودی بھی ان کو تھاپڑا مارتا ہے، کئی دفعہ ان کو ایڈریس کرتا ہے، وہ کرتا ہے. کلبھوشن یادیو بھی بلوچستان میں پکڑا گیا تھا. تو یہ ایک وائڈ رینج ہے جس کو ہمیں ضرور دیکھنا ہوگا. اور تیسرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو انجینئرز ہیں فارنرز، ان کے لیے خدا کے لیے فول پروف سیکیورٹی کا ارینجمنٹ حکومت کو کرنا چاہیے. ان کے بہت سے سفر بائی روڈ نہ ہوں، یہ بائی ایئر ہوں. اگر ہم 10 ڈیم پہ $4 ارب لگ رہے ہیں تو اس کے انجینئرز جو ہیں وہ بڑے قیمتی ہیں. ان کو ہیلی کاپٹروں کے اندر ایک جگہ سے دوسری جگہ تک ان کی سیکیورٹی کا بندوبست کیا جائے. اور جو باقی بھی ہمارے باہر سے، چونکہ یہ سرمایہ کاری کو پاکستان میں روکنے کی ایک ایفرٹ ہو رہی ہے کہ اس کو روکا جائے، پاکستان کو اوپر اٹھنے نہ دیں. ابھی پھر یہ اپنے فٹ پہ آ کے آگے چلنا چاہتے ہیں، اور اللہ کے کرم سے ہر طرف خواہ وہ ہمارے حکومت ہو، ہماری پارلیمنٹ ہو، ہمارے باہر کے لوگ ہوں، وہ سارے وہ یہ کر رہے ہیں. اور لاسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ صوبے کے جو چیف منسٹرز ہیں ان کا بھی خدا کے لیے صرف آپ سیاسی بیان بازیوں میں اپنا وقت ضائع نہ کریں. بہت سا آپ کی پلیٹ میں ہے. ابھی خیبر پختونخوا کا صوبے میں آپ نے جو مرجر ہے ٹرائبل بیلٹ کا، اس پہ بڑا کام ہونا ہے، ان کو مطمئن کرنا ہے. تو جو لوگ ہمارے وہاں سے ایم این اے، ایم پی اے، سینیٹر منتخب ہو رہے ہیں مختلف جگہوں سے، بلوچستان کے حلقوں کے ساتھ رہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہاں وہ کریٹ کریں اپنا ایک نیٹ ورک انٹیلیجنس کا، اور لوگوں کے ساتھ کانٹیکٹ کر کے ان کو موٹیویٹ کریں، اور وہ ہمیں بتائیں انٹیلیجنس ایجنسیز کو کہ یہاں یہ لڑکا جو ہے یہ اس کی جو ایکٹیویٹیز ہے وہ مختلف قسم کی شکوک پیدا کر رہی ہیں. تو اس طرح ہر جوان جو ہے وہ فوج کا ایک سپاہی اور سپہ سالار کے طور پہ آگے چل سکتے ہیں. تو یہ چند ایک چیزیں تھی، ہم نے ریکمنڈیشن کرنی تھی، وہ کر دی ہیں. ابھی چند ایک آپ کے کویشچن ہیں تو وہ کر دیتے ہیں. بٹ میں یہ قوم کو اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے کرم سے یہ واقعات ہوئے ہیں اور تیزی سے ہوئے ہیں، اور اس میں اضافہ ہوا ہے. میں نے پیچھے بھی پریس کانفرنس میں بتایا تھا کہ جنگوں میں 10,000 لوگ شہید ہوئے ہیں، اور یہ شہادتیں جو ہماری ٹیررزم کی ہیں یہ 10,000 سے بھی تجاوز کر گئی ہیں. یہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے. ہمیں ضرور اپنی ساری فیکلٹیز کو استعمال کر کے اس کو ختم کرنا ہوگا. اپنی افواج کے پیچھے کھڑا کرنا ہوگا، اپنی سیکیورٹی فورسز، سیکنڈ لائن فورسز، آپ کی جو ایف سیز ہیں، سارے آپ کی پولیس فورس،
سب قربانیاں دے رہے ہیں. ہمیں ان کے ساتھ کھڑا ہو کے آگے جانا ہے, اور جو لوگ ملک میں تفرقہ پیدا کرتے ہیں, نفرتیں کو جنم دیتے ہیں, ان کی حوصلہ شکنی کرنی ہمارے لیے بڑی ضروری ہے. ابھی اگر کوئی کوشچن. یہ بتائیے گا کہ کیا منظم سازش نہیں لگتی یہ ججز کا جو خط لکھنا ہے, جو موجودہ جو صورتحال جی ہے جی جس طریقے سے کیسز چل رہے ہیں, اپیلیں چل رہی ہیں ان کے ساتھ, تو کیا یہ عدلیہ پر دباؤ ڈالنے کی کوشش نہیں؟ دیکھیں, یہ بڑا ایک عام پوائنٹ آپ نے ریز کیا ہے, ساری میں اس کو مس کر رہا تھا. دیکھیں, ہر چیز کا ٹائمنگ ہوتا ہے نا, اور پھر آپ اگر کوئی الزام لگاتے ہیں تو یہ عدالتیں ہی ہمیں بتاتی ہیں کہ ایسے الزام تو اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس کے کوئی پروف ہے تو لے کے آئیں. آپ ایک اتنے بڑے لیبل کر رہے ہیں کہ یہ ایجنسیز ہمیں یہ کرتی ہیں وہ کرتی ہیں, آپ کے پاس کسی کے پاس پروف ہے, اور پھر گینگ اپ کر کے آپ 6 ججز کر رہے ہیں, تو باقی جو 6 ججز نہیں کر رہے وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو میرا مطلب ہے کہ یہ ill timed ہے اور یہ بیڈ ہے. ملک ایک مورننگ, ایک ہمارے دل دکھے ہیں, خون کے آنسو روتے ہیں جب میں جا کے ان جوان لوگوں کی جو شہادتیں ہوئی ہیں, ان کی بہن بچوں بیٹوں کو دیکھتے ہیں. تو اس موقع کے اوپر یہ ایک نیا جو شوشہ ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. اینڈ آئی ایم شیور کہ سپریم کورٹ اس کے اندر جائے گی, اس کی تہہ تک, اور یہ دیکھے گی کہ اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں. ہم تو چاہتے ہیں, ہم ججز کی عزت کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں وہ آنریبل ججز ہیں, وہی ہماری لاسٹ ہوپ ہے. دوسری جنگ عظیم میں جب برطانیہ کو شکست ہوتی جا رہی تھی تو لوگ گھبرائے ہوئے تھے, تو ونسٹن چرچل جو ان کا پرائم منسٹر تھا, اس نے کہا کہ اگر عدالتیں قائم ہیں اور ججز انصاف کرتے رہیں گے تو کوئی ملک ڈیفیٹ نہیں ہو سکتا. آج ہم اپنے ججز سے بھی یہی توقع رکھتے ہیں. اور کوئی کوشچن؟ اچھا سر, اس میں یہ جو سر ہے یہ آپ سمجھتے ہیں کہ کیا لیٹر کے بعد یہ متنازع حیثیت اختیار کرتے ہیں جج, آپ کے کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ان کیسوں کی اپیلوں سے سائڈ پر ہونا چاہیے, خود کو وڈرا کرنا چاہیے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ یہ ابھی عدلیہ ایک تو اس کو دیکھے گی کہ کیا ہے, اور آف کورس آپ جب اس طرح کا ایک لیٹر بھیجتے ہیں اور اس میں امپلیکیٹ کرتے ہیں اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کو, تو متنازع تو آپ ہو جاتے ہیں. اور اگر آپ ہو جاتے ہیں تو پھر یہ جج کی اپنی ڈگنیٹی اور وقار ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جب تک میں اس چیز کا فیصلہ نہیں کرا لیتا اس وقت تک میں ان چیزوں کو اندر نہیں آتا. لیکن یہ ان چیزوں سے اجتناب بڑا ضروری ہے. ہمارے سارے ادارے امپارٹنٹ ہیں, افواج پاکستان کا ادارہ امپارٹنٹ ہے, عدلیہ کا ادارہ قابل تعریف ہے, قابل تعظیم ہے, اور ہم ساری ہوپس ان پہ لگا کے بیٹھے ہیں. اور عذر و ایمان ہم کہتے ہیں, روزے میں رمضان میں آپ بھی آئے ہوئے, ہم بھی بیٹھے ہیں, ہم کہتے ہیں انصاف ملے ہر کسی کو. یہ نہ دیکھا جائے کہ بڑا کون ہے چھوٹا کون ہے. انصاف نہیں ہوگا تو ملک آگے نہیں چلیں گے. تو یہ بھی ہم یہ کہتے ہیں. تیسرا یہ ہے کہ ہماری پارلیمنٹ اور ہمارے جو الیکٹڈ لوگ ہیں ان کی بھی ایک اپنی تکریم ہے, ان کو بھی وہ دینی چاہیے. تو ہمیں مل کے تب بھی ہم چلیں گے جو آئین میں لکھا ہے, ٹرائیکاٹمی آف پار, کہ سارے ادارے اپنے اپنے پیرائے میں کام کریں. یہ ایک اچھی بات ہے. اور یہ عدالتوں کے حوالے سے سپریم کورٹ میں کیس ہے, آپ کیا توقع کرتے ہیں, کیا کہتے ہیں اس حوالے سے کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں, ہم تو پہلے بھی ہم نے پریس کانفرنس میں یہاں کہا کہ آپ کے آئین میں ویسے تو ملٹری کورٹس کی ادروائز تو کوئی اجازت نہیں. ہم نے جب ایک دفعہ ریز بھی کیا تو سن سیٹ کلاز کے ساتھ 2 سال کے لیے الگ عدالتیں بنائیں. لیکن جو کورٹ مارشلز ہیں ملٹری کورٹس کے نارمل, اس میں تو سویلین ٹرائی ہوتے رہتے ہیں. ہم نے یہی کہا, مثلا کلبھوشن یادیو کا کیس ادھر ہی لگا, مثلا یہ باقی بھی, تو وہ جو اور وہ کیسز ہی صرف ٹرائی کرتے. وہ کیسز ایسے ٹرائی نہیں کرتے کہ لاہور میں کوئی ڈکیتی ہوگی ہے تو اس کا کورٹ مارشل کریں. وہ کرتے ہیں کہ اگر لاہور کے کور کمانڈر کے گھر پہ کسی نے حملہ کیا ہے, فوجی تنصیب پہ حملہ کیا ہے, تو وہ کورٹ مارشل کیس بنتا ہے. اور پھر اس کے لیے بھی دفاع بھی ہے, اس کو ڈیفنس کا بھی حق ہے, اور ڈیفنس کے حق کے بعد پھر وہ اپیل بھی کر سکتا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایون بینیفٹ آف ڈاؤٹ بھی ملزم کو جانا چاہیے, چونکہ یہی انصاف کے تقاضے ہیں. لیکن جو لوگ انوالو ہیں اور اتنے غیر ذمہ دار ہیں کہ انہوں نے اپنے پورے ملک کی جو عزت ہے اس کو داؤ پہ لگا دیا, اور یہ کہا کہ جاؤ اور گراؤ, اور شہیدوں کو, یہ شہید جو آج بھی خون دے رہے ہیں اس وقت بھی خون دے رہے تھے, ان کے سٹیچوز کو اٹھا کے آپ نے نیچے مارا, اور جہازوں کو ککیں لگائیں جن کو ہم جا کے چومتے ہیں, کیونکہ یہ وہ جہاز ہیں جنہوں نے ہماری قومی سلامتی کو انشور کیا ہے. تو پھر ان کے لیے تو معافی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا نا. تو دیٹ از واٹ دی گورنمنٹ از سیئنگ. سوشل میڈیا پہ پابندی ہونی چاہیے, سوشل میڈیا میں نہیں چاہیے کہ افواج پاکستان کے خلاف
لیکن آپ یہ سمجھتے کہ ڈیجیٹل میڈیا کافی لوگوں کا روزگار بھی لگا ہوا ہے، جو اس طرح کے عناصر ہیں ان پہ بات کرنی چاہیے. جی جی بالکل آپ کا پوائنٹ ٹھیک ہے، یہی سب ہم فیل کرتے ہیں نا. ادروائز اگر پابندی آؤٹ رائٹ سارن کی لگانی ہوتی تو ابھی تک سب کچھ وہ ہوتا. یہ بات ٹھیک ہے کہ سوشل میڈیا میں انٹرنیٹ ہے اور بہت سی ایسی پازیٹیو چیزیں ہیں جن کا استعمال ہے، جس پہ لوگوں کا روزگار بھی لگا ہوا ہے، وہ تو ٹھیک ہے. لیکن جو لوگ انوالو ہیں پھر اس کے لیے ہمارے سسٹم ایسے ہونے چاہیے، پیمرا کے رول ہونے چاہیے، سائبر کرائمز کا ٹرائل ہونا چاہیے. اور پھر لیکن مصیبت یہ ہے کہ ملک کے اندر تو لوگوں کو آپ رام راست کر لیتے ہیں، لیکن جو باہر بیٹھ کے وہ ایسا شوشہ چھوڑتے ہیں جس کے کوئی پاؤں نہیں ہوتے. آپ نے دیکھا کہ انور مقصود صاحب کے وہ 92 اکاؤنٹ کھولے ہیں انور مقصود صاحب کے، کتنے دکھ، ابھی اس پہ کسی کو سزا ہوئی ہے. یعنی یہ کتنا بڑا جرم ہے کہ آپ اپنے ملک کو بدنام کرنے کے لیے، افواج کو بدنام کرنے کے لیے ایک جھوٹی بات اور اس پہ ابتالیاں بگلے بجاتے ہیں اور سرکولیٹ ہو رہے ہیں. اینڈ پہ وہ اتنی عمر کے بندے ہیں 84 ایئرز، انہوں نے کہا یار خدا کا واسطہ ہے مجھے بخش دو. ایسے میں نے اور بہت سی چیزیں دیکھی ہیں کنڈیم کرنے کے باوجود، جو ان کو سوٹ کرتا ہے کہ یہ ملک کی جڑیں کاٹے گا، یہ ملک کی بالکل اس کی جو سینٹر آف گریوٹی کو ہلا دے گا، ایسا شوشہ فوراً چھوڑتے ہیں اور آگے سرکولیٹ بھی کرتے ہیں. تو میرے خیال میں اس میں بحیثیت قوم ہم سب کو دیکھنا ہوگا، اپنے بچوں کو بھی ہمیں ایجوکیٹ کرنا ہوگا کہ ان کے مائنڈ بھی پلوٹ نہ ہوں اور وہ اس کا مثبت استعمال کریں. کہا یہ جاتا ہے نا یہ سوشل میڈیا وغیرہ یہ ایک ایسا نائف ہے جس سے آپ جان بچا سکتے ہیں آپریشن کر کے یا سبزی کاٹ سکتے ہیں، اور اس سے آپ ڈریگ سٹیب کر کے قتل بھی کر سکتے ہیں. تو یہ اللہ نے ہمیں دماغ دیا ہے اور خدا خوفی ہونی چاہیے. اور اس پہ اوکے جی لاسٹ کوشچن کوئی نہیں. صاحب یہ بتائیے گا کہ جو بلوچستان میں جو ملیٹنٹ گروپس جو آپریٹ کر رہے ہیں اور افغانستان سے جو پاکستان میں جو گروپس آپریٹ کر رہے ہیں، ان کا آپس میں نیکسس پہ جو نظر آتا ہے آپ کو. دوسرا ہے کہ جو سی پیک کا ریوائول ہو رہا ہے، آپ یہاں پہ بھی جو سی پیک بھارت گروپس ہیں وہ بھی ایکٹیو ہو گئے. ایک طرف یہ اسٹریٹجی ہے، دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو نیکسس ہے پورا اس کے پیچھے انڈیا ہے اور ایران سے بھی کچھ قوتیں اس کے پیچھے. لیکن حکومت نے گزشتہ روز انڈیا کے ساتھ ٹریڈ شروع کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے، اس پر کیا کہیں؟ دیکھیں اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ انڈیا کسی لحاظ سے بھی پاکستان کی بہتری کے حق میں نہیں ہو سکتا. اور جب تک وہ کشمیر میں مظالم ڈھا رہے ہیں، میں نے تو کئی دفعہ یہ بھی کہا کہ اگر کشمیر کا مسئلہ حل بھی ہو جائے تو جو بنیا مینٹیلٹی ہے وہ یہی ہے کہ آپ اپنی بغل میں ایک سٹرانگ پاکستان، نیوکلیئر پاکستان کو پنپنا وہ نہیں دیکھنا چاہتے. تو اس لیے وی شوڈ کیپ آر فنگرز کراسڈ، کانٹیکٹ کرنا آپس کے اندر میل. اب دیکھیں چائنا اور انڈیا کی ٹریڈ $100 بلین سے زیادہ ہے، اور ساتھ لداخ میں لڑائی بھی ہوتی رہی ہے. 62 میں بھی یہ چینیوں نے اتنا مارا ان کو کہ دوڑ دوڑ کے بھاگ رہے تھے اور انہوں نے کہا ابھی ہم واپس نہیں پیچھے آ رہے، آپ واپس آ جائیں. یہ انڈیا کی اس وقت سچویشن تھی. تو اس لیے آئی ایم شیور کہ جو اسٹیٹس کے جو حالات کو دیکھ رہے ہیں لوگ، وہ اس چیز کو دیکھیں گے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی فرمایا تھا کہ ہم اوپریسڈ اور سپریسڈ نیشنز کے ساتھ کھڑے ہیں. تو دیٹ از دی بیسک پرنسپل کہ ہم کشمیر ہو یا فلسطین ہو یا کوئی اور ایسی اوپریسڈ نیشن ہو، اصولاً ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. باقی خطے کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے کون سی اسٹریٹجی اپلائی کرنی ہے، یہ ہمارے جو اسٹریٹجسٹ ہیں، جو ہمارے ڈپلومیٹک وزٹز ہیں، جو ہمارے اسٹیٹس مین ہیں، یہ بیٹھ کے سر جوڑ کے بیٹھیں اور یہ دیکھیں کہ معاملات کو آگے کیسے لے کے جایا جا سکے. ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ. اچھا یہ